زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، آیت الکرسی کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ ابتدائی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے جو بنیادی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر وہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا. باقی جو بھی آگے الحی سے لے کے هو العلی العظیم تک یہ اس دعوے کی دلیل کے طور پہ چیز لائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بنیادی جو نظریہ ہے یا بنیادی جو اس میں کلیم پیش کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وہ الہ کائنات ہوں کہ میرے سوا شان الوہیت اس کائنات میں کسی کے لیے زیبا نہیں. میں یکتا و یگانہ الہ ہوں کائنات کا. اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے پھر دلیل کے طور پہ اس چیز کو لایا گیا کہ الحی القیوم و تعالی آخر جو ہے. ہم نے اس ترتیب کے ساتھ گفتگو شروع کی تھی کہ سب سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یعنی جو یہ کلمہ ہے الہ، یہ کیا چیز ہے؟ الہ کا یعنی ایک ہے، اس کا لفظ ہے، اس کے معانی، اس کا مفہوم سمجھ آنا چاہیے، کیونکہ بنیادی بحث جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ جو کلمہ ہے، جو لفظ ہے، یہ بھی اصل میں تھا الالہ. کثرت استعمال کی بنیاد پر اسے اللہ پڑھا جانے لگا، تو بات الہ کے گرد گھوم رہی ہے ساری. تو سورہ اخلاص بھی پوری یہی بحث ہے، آیت الکرسی بھی یہی بحث ہے، سورہ حشر کی آخری آیات بھی یہی بحث ہیں ساری. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم تا الی آخر. اس کو دیکھ تو خود الہ جو ہے ایک لفظ ہے، پھر اس کے معانی ہیں. اردو میں عام طور پہ اس کے معانی جو کیے جاتے ہیں وہ ہے معبود. معبود کہتے ہیں کہ جس کی بندگی کی جائے. تو میں نے اسی کے ایک یہ لمبی تفصیل ہے، صرف میں نے سورہ الحمد سے اس کا ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ الہ اس ذات کو یا اس شے کو کہتے انسان کے گرد و پیش میں کہ جس میں انسان یہ شناخت کرے، یہ نظریہ قائم کرے کہ جس شے میں پائے جانے والے کمال جو ہے وہ 3 چیزوں سے مرتب ہوتا ہے: علم، قدرت، ارادہ. کہ کوئی بھی شے انسان کے گرد و پیش میں جس کے بارے میں انسان یہ رائے قائم کرے کہ اس میں پائے جانے والے کمال سے متاثر ہو کے انسان گمان کرے کہ یہ بذات ہی مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے یا مجھے کسی نقصان سے بچا سکتا ہے. بس اس شناخت کی بدولت، اس شناخت کا کیسے پتہ لگے گا مجھے کہ میرے پاس یہ شناخت اس شے کے لیے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے.
اور مشکل کے وقت میں اس سے امید وابستہ کرے کہ یہ مجھے کسی نقصان سے بچا لے گا یا مجھے کو فائدہ پہنچائے گا۔ جس شے کے ساتھ بھی یہ رابطہ ڈیولپ ہو جائے بس اسی کو الہ کہتے ہیں۔ اور میں نے کچھ مثالیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ دوسری چیز جس پر ہم نے بحث کی وہ ہے کہ الہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ پورے کلام کو اٹھا کے دیکھنے اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر یہ نہیں کہا اس چیز کو کہ آپ کو الہ تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے شناخت میں جو اشتباہ ہو رہا ہے اس کی اصلاح کی۔ جو الہ کی ضرورت ہے وہ تو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ انسان فطرتاً حسن پرست ہے، فطرتاً کمال پرست ہے۔ وہ کمال حاصل کر یہ چیز بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے، کمال ہے کیا، حسن ہے کیا، یہ اصل بحث ہے۔ یہ نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ساری چیزیں۔ الہ کی جستجو انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھی ہے اور یہ سید علی خامنہئی کے پاس بھی ہے۔ کوئی انسان اس سے خالی نہیں۔ جو حضرت انسان جس پر لفظ انسان صادق آتا ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی فطرت ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان مفاد کے لیے حریص پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا خلقنا الانسان، میں خالق ہوں۔ پھر خود ہی بتایا کہ جو بنانے والا کہتا ہے کہ میں نے یہ مشینری ایسی بنائی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان کو مفاد کے لیے حریص پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور اگر سورہ انسان کی بحث یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا پوری دین کی جو بلڈنگ ہے وہ اسی فطرت پہ کھڑی ہوتی ہے۔ انسان، انبیاء آ کے یہ نہیں کہتے کہ آپ کو مفاد حاصل کرنا چاہیے، وہ تو انسان کے اندر رکھی ہوئی باتیں ہیں۔ وہ آ کے یہ صرف سمجھاتے ہیں کہ بھائی الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کا مفاد اور نقصان اصل نہیں، یہ تو فقط ایک وسیلہ ہے، ہم نے آخرت کی طرف جانا ہے۔ آخرت کا مفاد ہی اصل ہے اور اسی میں دوام ہے، آخرت کا نقصان ہی اصل ہے اور اسی میں دوام ہے۔ یہ تو انسان کے اندر رکھی ہوئی بات ہے۔ جب انسان جو ہے اس کی فطرت اسے ڈرائیو کرتی ہے، اور یہ فطرت نان ویریبل آئٹم ہے، یاد رکھیں۔ حضرت نے اس کے بارے میں یہ اتنی محکم چیز ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہیں آ کے یہ خبر دے، ایک خبر یہ سنائے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، اور دوسری خبر یہ سنائے کہ ایک انسان نے اپنی فطرت تبدیل کر فطرت کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ مان لینا اس بات کو، اس کا احتمال ہو سکتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، لیکن ایک انسان جب تک اس شے پر لفظ انسان صادق آ رہا ہے وہ اس فطرت کے خلاف کام کرنا شروع کر دے، حضرت فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، یہ چیز ممکن ہی نہیں۔ انسان کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ نبی ہو، پیغمبر ہو۔ ہاں، مفاد کی اپنی اپنی شناختیں، یعنی مختلف، اس کی بعض کے نزدیک دنیا کا مفاد اصل ہے، عقل سے صحیح کام نہیں لیتے، صرف دنیا کو دیکھتے ہیں، اس کا نتیجہ کہ دنیا کے ظواہرات ان کو جذب کر لیتے۔ کچھ لوگ ہیں وہ جو دنیا میں دیکھتے ہیں، عقل سے صحیح طور پہ کام لیتے ہیں، لیکن ان کی بھی بعض کی شناخت کیا ہے، مفاد اور نقصان کی اپنی اپنی شناختیں ہوتی ہیں، اسی کے مطابق انسانی زندگی کے پریکٹیکل بیہیویئر بنتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم جنت جہنم سے نجات پا جائیں کامیابی ہے، تو وہ اکارڈنگلی اپنی زندگی کا یعنی پلان تیار کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ، کچھ لوگ ہیں جو جنت کے شوق میں کرتے ہیں، ان کا مفاد وہ ہے، وہ کچھ لوگ ہیں جہنم کے نقصان کو اصل اکارڈنگلی ٹیلرنگ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، کچھ جنت کو اصل سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں بل وجدتک اہلا للعبادہ۔ تو چونکہ آخرت کا جو پورا سسٹم ہے
وہاں پہ عمل نہیں، انما الاعمال بالنیات، جس قسم کی نیت کے انسان عمل کر رہا ہے اس کے مطابق اس کو وہاں جزا یا سزا ملے گی آگے جا کے۔ تو اس لیے الہ جو ہے وہ انسان، اس کا یہ بحث نہیں کہ انبیاء آئیں اور آ کے یا علماء آئیں اور آ کے سمجھائیں کہ آپ کو، الہ جو ہے انسان کی فطرت اسے ڈرائیو کرتی ہے کہ آگے چلو، مفاد حاصل کرو، نقصان سے بچو، اب وہ چاہے آخرت کا مفاد ہو یا دنیا کا۔ اب جس وقت اس کی فطرت اس کے ارادے کو حرکت دیتی ہے تو آگے دو یعنی رکاوٹیں کھڑی ہیں۔ میں نے 5 چیزیں آپ کو بتائی تھی۔ پہلی چیز، انسان کو اللہ نے وہ خالق ہے جس نے یہ مشینری بنائی ہے، اس نے خود تعارف کروایا ہے اس کے سیلنٹ فیچرز کیا ہیں اور یہ کام کیسے کرتی ہے۔ پہلی چیز انسان کو فطرت، دوسرے نور عقل، تیسرا انسان کو ضمیر، ایک اصل میں ایک ٹرانسمیٹنگ سٹیشن اندر لگایا ہوا ہے، اور وہ ٹرانسمیٹنگ سٹیشن جو ہے وہ انسانی زندگی میں اس کو گائیڈ کرتا رہتا ہے، تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے نا، یہ ٹرانسمیٹنگ سٹیشن اصل میں، یہ ٹرانسمیٹنگ سٹیشن جو ہے اصل میں اس کا رابطہ ادھر، ٹرانسمیشن ادھر سے آ رہی ہوتی ہیں۔ ضمیر کی آواز اللہ کی آواز ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اس نے الہام کیے ہوئے ہیں انسان کے اندر۔ جب انسان غلط سمت کی طرف جاتا ہے اندر سے انڈیکیشن آتے غلط، یہ اصل میں اللہ کی آواز ہوتی ہے، یہ رسول اسلام کی آواز ہے، یہ امام زمان علیہ السلام کی آواز ہے۔ اور انسان غلطی وہاں کرتا ہے جب ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، جو نفس کی خواہشات کے غلبے سے پاک کرے گا فلاح پا جائے گا، اور جو اس کی آواز کو دبا دے گا، ضمیر کی آواز کو، وہ برباد ہو جائے گا۔ تو انسان جو وہ اللہ تعالیٰ نے اب جب وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو یہ رکاوٹ، اس کو علم دیا گیا ہے قلیل، جیسے قرآن کریم میں بحث ہے نا، سوال کرنے والے نے پوچھا روح کی حقیقت کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے جواب دیا کہ روح بارے میں اتنا جان لو کہ یہ امر ربی ہے، باقی آپ بات کو نہیں سمجھتے، آپ کو قلیل علم دیا گیا ہے۔ اب یہ جو علم کی قلت ہے، خود آج تک اتنا زمانہ گزر گیا، ہمارے باپ آدم کو، نسل آدم ابھی تک اس مادی بدن کے اندر جو حقائق ہیں ان کو نہیں سمجھ سکی۔ ڈاکٹر صاحبان، یہ سب ایسے غلط فہمی ہے کہ ہم سب کچھ سمجھ گئے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحبان ایک انگلش میں کہتے ہیں ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ، کہ بس کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا نا، کہ اچھا چلو یہ دوائی دے دو، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ورنہ ابھی تک انسان کو خود نہیں پتا کہ اس کے بدن کے اندر پیدا ہونے والی خرابیاں جو ہیں ان کے روٹ کاز کیا ہے۔ ہر روز ایک نئی چیز سامنے آتی، ہر روز ایک نئی چیز سامنے آتی۔ خود ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں جو پہلے نظریہ تھا وہ غلط ہے، اب پھر اگلے دن ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ تو انسان کے روحانی وجود کو انسان نے کیا، اس پہ تو کبھی آج تک غور ہی نہیں کسی نے کیا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ تو انسان جو ہے چونکہ اس کو حقائق سے بے خبر ہے، اس لیے اب علم اس کے پاس قلیل ہے، لیکن اندر آرزو ہے، ٹیمپٹیشن ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی، جس کی آمدنی 10,000 روپے وہ چاہتا ہے لاکھ ہو جائے، یہی فطرت اسے اندر ڈرائیو کرتی ہے آگے۔ جو 5ویں جماعت میں وہ 6ٹھی جماعت میں جانا چاہتا ہے، جو گریڈ 17 میں وہ گریڈ 18 میں جانا چاہتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ جس کو وہ مفاد سمجھ رہے اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن علم اس کے پاس قلیل ہے، قدرت کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ میں چھوٹے باقی تفصیل میں نہ جائیں، صرف ہمارا ارادہ صرف اس وجود کی سلطنت پہ حکومت کرتا ہے، کائنات اتنی بڑی ہے، اور وہ بھی فالج ہو جائے تو وہ ارادہ اس پہ حکومت کرنے سے بھی عاجز ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے مسئلہ، اور موت اسی چیز کو کاٹ دینے کا نام ہے۔ وہ جو روح کے پاس جو ارادہ ہے، جو اس بدن کی سلطنت پہ حکومت کرتا ہے، موت اس کو آ کے کاٹ دیتی ہے۔ تو
اب انسان فطرت اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی، وہ کہتی آگے چل آگے چل آگے چل۔ تو پس جب وہ فطرت اس کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی، اس کو مسلسل پیچھے سے پش کرتی ہے آگے چلو آگے چلو، تو اس کے نتیجے میں، اور اس کے پاس امکانات ہوتے نہیں ہیں، نہ علم ہے اتنا نہ قدرت ہے، تو اب وہ اپنے گرد و پیش میں تلاش کرنا شروع کرتا ہے کہ کوئی آئے۔ یہ جو ہم کبھی کوئی اپنے رشتہ داروں میں کوئی جرنیل ہے، دوڑے دوڑے اس کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہماری سفارش کی، یہی چیز ہوتی ہے اصل میں۔ خود اس کے پاس جو امکانات ہیں ان میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس ٹارگٹ کو ہٹ کریں جا کے، تو اپنے گرد و پیش میں تلاش کرتا ہے کہ کوئی آئے باہر سے جس کے پاس وہ امکانات، وہ علم و قدرت ہو، وہ آئے آ کے اس کی مدد کرے تاکہ وہ اس اپنے مقصد تک رسائی حاصل کر سکے۔ بس یہاں پر آ کے یہ آیت کریمہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ، میں وہ الہ کائنات ہوں کہ میرے سوا شان الوہیت کسی کے لیے زیبا نہیں، میں الحی، میں منبع حیات ہوں کائنات کا۔ کائنات میں تم کسی شے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لو، کسی شے کے پاس نہ وجود ذاتی ہے نہ کوئی کمال ذاتی، سب کچھ میں منبع حیات ہوں کائنات کا۔ چونکہ القیوم، کوئی شے بذات ہی اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھے ہوئے، میں قائم بذات ہی ہوں، اور میری شان قیومیت کے لطف و عنایت کی نظر کے نتیجے میں مخلوقات نے اپنے وجود کو قائم رکھا ہوا ہے۔ میں اس واسطے فرماتا ہے کہ میرے سوا شان الوہیت کسی کے لیے زیبا، میں منبع۔ یہاں سے یہ چیز جو ہے، اور اب کیسے کریں، اللہ سے رابطہ کیسے کریں؟ کل میں نے عرض کیا تھا، اللہ سے مخلوق کے لیے زمانی مکانی رابطہ کرنا ممکن نہیں، تو پھر ہم کیا کریں، کس طرح سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سرٹن فارمولاز بتائے ہیں، ان میں سے استعین بالصبر والصلاۃ، یہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم۔ اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہی بات کی، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرو۔ پھر ایک عملی زندگی کا فارمولہ اپنے حبیب سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے بتایا کہ جو شخص بھی اپنی حاجت اپنے برادر مومن کے جا کے بیان کرتا ہے، وہ ایسے جیسے اس نے، کیونکہ یہ ایک نظام ہے، چین سسٹم ہے، مومن کے قلب نور ایمان سے روشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے، جو اس سے جا کے سوال کرتا ہے وہ ایسا جیسے اللہ سے سوال کرتا ہے۔ جیسے ایک آدمی حضرت کی خدمت میں آیا، گھر میں بھوک تھی، تو بی بی نے کہا کہ جاؤ حضرت سے سوال کرو جا کے۔ وہ کہتا ہے میں آیا حضرت کی خدمت میں، حضرت تشریف فرما تھے مسجد میں، لوگ ان کے پاس ان سے یعنی بیٹھے اپنے بات چیت کر رہے تھے، اپنے مسائل بیان کر رہے تھے، کہتے میں اسی ارادے سے آیا تھا کہ میں سوال کروں گا۔ تو حضرت نے گفتگو کرتے کرتے اچانک فرمایا کہ جو شخص ہم سے سوال کرتا ہے ہم اسے ضرور دے دیں، لیکن جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عالمین سے غنی کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ محسوس کیا کہ حضرت نے یہ جو گفتگو کرتے کرتے درمیان میں یکدم یہ بات کہی، اصل میں مجھے کہا ہے یہ بات کہ جو شخص ہم سے سوال کرتا ہے ہم اسے ضرور دیتے ہیں، لیکن جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عالمین سے غنی کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں اٹھ کے چلا گیا اور میں نے یعنی سوال نہیں کیا، لیکن کہتا ہے میں گھر چلا گیا، پھر کوشش کر، لیکن حالات ٹھیک نہیں ہوئے، کوئی نہیں۔ کہتے پھر بی بی نے پھر تقاضا کیا، پھر میں 2-3 دن کے بعد پھر آ گیا۔ کہتا ہے میں پھر آ کے حضرت کی محفل میں بیٹھ گیا، لوگ ان حضرت سے اپنے سوالات کر رہے تھے، تو گفتگو کرتے کرتے ان لوگوں کے ساتھ حضرت نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نہ میں نے سوال کیا نہ وہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی، لیکن پھر فرمایا وہی جملہ کہ جو شخص ہم سے سوال کرتا ہے ہم اسے ضرور دیتے ہیں، لیکن جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عالمین سے غنی کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جملہ میرے لیے کہا گیا ہے،
وہ کہتے پھر میں اٹھ کے چلا گیا، حتیٰ کہ کہتے تیسری مرتبہ یہ بات ہوئی، میں پھر اسی ارادے سے آیا، پھر حضرت نے وہی جملہ کہا، کہتے میں پھر اٹھ کے چلا گیا اور میں نکلا اور میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ وہ اس نے کہا میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بات مجھے سمجھائی جا رہی ہے، تو میں نکلا اور میں نے جا کے یعنی کوئی کولہڑا لیا اس قسم کی کچھ چیز، جا کے لکڑیاں کاٹنی شروع کی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عالمین سے غنی کر دیا۔ بالکل مومن سے سوال کرنا اسی طرح سے جیسے یہ چین سسٹم ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے۔ اور منافق سے سوال کرنا، منافق ایک ایسا انسان جو ظاہری طور پر کافر تو کافر ہی ہے، اسی واسطے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو ولی و سرپرست مت بناؤ، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ منافق اور کافر ہی اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، ان سے کبھی امید وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کسی کافر و منافق سے میرے دشمن سے سوال کرتا ہے اور رب مجھے مانتا ہے، اس نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پھر تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ میں الالہ کائنات ہوں، میرے سوا شان الوہیت کسی کے لیے دے۔ جب کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کی، کہا موسیٰ اگر تجھے بھوک محسوس ہو اور تیرے پاس بھوک مٹانے کے لیے آٹا موجود ہے، آٹے میں ڈالنے کے لیے نمک نہیں، تو اس نمک کے لیے کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، میرے غیر سے سوال مت کر جا کے، اس واسطے کہ کائنات کی ہر چیز کے خزانے میرے پاس رکھے ہوئے، مجھ سے سوال کرو آگے۔ اسی وہ چیز کو چھٹے امام علیہ السلام نے دعائے صفوان میں فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کو خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا بلند مقام ہے، میں بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں، بڑی امید کے ساتھ آیا ہوں۔ حضرت سید الشہداء کو بھی خطاب کرتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا بلند مقام ہے، میری سفارش کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور میں خالی ہاتھ مایوس ہو کے واپس نہ لوٹ جاؤں، میرا آنا میں یہاں سے خالی ہاتھ نہ جاؤں۔ یہ سب باتیں کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، میرے مالک میں نے خود بھی تیری بارگاہ میں اپنے اجداد کو اپنا سفارش کرنے والا بنایا، خود بھی اپنا سوال تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، لیکن میں تیری بارگاہ میں اقرار کرتا ہوں کہ ہوگا صرف وہی جو تو چاہے گا، اس کی مرضی کے بغیر کائنات میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہوگا میں جعفر ابن محمد تیری بارگاہ میں اقرار کرتا ہوں کہ ہوگا صرف وہی جو تو چاہے گا، اور جو تو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ ہزار سفارش کرنے والے سفارش کر دیں اور سوال کرنے والے سوال کریں، ہوگا صرف وہی کچھ جو وہ چاہے گا۔ یہ وہ چیز ہے، فرماتا ہے کہ میں الالہ کائنات ہوں، اس کائنات میں میرے سوا شان الوہیت کسی کے لیے زیبا نہیں ہے۔ تو عزیزان، یہ اب تیسرا مرحلہ الہ جو ہے، اس کے عملی زندگی میں اس کی مختلف شکلیں بنتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی۔ تو اس میں یہ ہے الملک، لا ملک الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا ناصر الا اللہ، لا رازق الا اللہ، تا الی آخر۔ آپ اس جشن کبیر کو اٹھا لیں اور اس کے اندر آپ کو الہ کی مختلف شکلیں ملیں گی۔ لا خالق الا اللہ، یہ کس چیز کی تشریح ہے؟ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو تھا ہی کچھ نہیں، میں تیرا خالق ہوں اصل میں۔ تو کہتے اقرار کرو اس بات کا، اس چیز کے لیے
کہ لا خالق الا اللہ، لا، اس کائنات میں کوئی شے جو ہے خود اپنے وجود کی مالک حقیقی نہیں ہے، مالک حقیقی اسی کی، یہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس کا دیا ہوا۔ لا حاکم الا اللہ، اس کے حکم کے سوا کائنات میں کسی کا ارادہ نہیں چلتا۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کائنات میں صرف وہ حاکم ہے، حاکم مطلق اسی کی ذات ہے، ولی مطلق اسی کی ذات ہے۔ یہ ایک لمبی تشریح ہے، میں اس میں اس وقت کیونکہ ہم بالکل موضوع سے ہٹ کے دوسری طرف چلے جائیں گے اس چیز کے لیے، اگرچہ کہ جاننا بڑا ضروری، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں باتیں ساری، اگر ان کی ضرورت ہی نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ان چیزوں کو بیان نہ کرتا۔ یہ جو سورہ حشر کی آیات ہیں یہ اسی طرح سے ہدی للناس، ہدی للمومنین و ہدی للمتقین، اسی طرح سے ہیں یہ اس کی ضرورت ہے انسانوں کو عملی زندگی کے اندر۔ میں اس کا ایک چھوٹا سا ایک آپ کو، یہ جتنے بھی یعنی اس کی شکلیں بنتی ہیں، ہر انسان کے اندر الہ جو ہے اس کی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں شکلیں بنتی ہیں، مختلف زندگی کے واکس آف لائف میں اس کے مختلف عملی بیہیویئر سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہوگا، یہ جو جو قوس قزح، یہ جو بارش کے بعد آپ دیکھیں آسمان پر ایک، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ بارش کے جو قطرے فضا میں ہوتے ہیں، جب سورج کی روشنی ان میں سے پاس کرتی ہے تو وہ آگے 7 رنگوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں وب گور، وائلنٹ، انڈیگو، فلاں فلاں فلاں، گرین، ریڈ، یلو، اس قسم کی، یہ 7 رنگوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ جو 7 رنگ ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، یہ بھی اسی طرح سے ہیں کہ جس وقت نور الہی جو ہے وہ کل بشرطے کے طہارت ہو، لا یمسہ الا المطہرون، طہارت اس میں اگر ہو، اس میں سے جب الہی جلال کی اور جمال کی کوئی شعاع اس میں سے گزرتی ہے تو آگے عملی شکل میں وہ مختلف شکلیں اختیار کرتی، جیسے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جب ایک انسان کو اس نظریے کی یہ چیز، یہ نور الہی کی یہ جلوہ گری، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک حقیقی اسی کی طرف سے ہے اور اس کا مالک وہی ہے۔ یہ جب قلب انسان کے اندر یہ نور جلوگر ہوتا ہے یقین کی شکل میں، بشرطے کہ قلب پاک اور اس میں طہارت ہو، تو آگے عملی شکل میں انسان کے ارادے کو جو چیزیں ڈرائیو کرتی جا کے، وہ جب کسی شے کی ضرورت پڑے گی اس کی فکر اس کے مالک کی طرف جائے گی، اسے سمجھ آ جاتی ہے اس چیز کی کہ اس کائنات میں کوئی مالک حق، جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ تو اس کے عملی زندگی کے اندر انسان اس کی فکر اس کے غیر کی طرف جانا بند کر دیتی ہے۔ یہ صرف اس کا ایک یہ نور الہی جو ہے جب قلب میں جلوہ گر ہوتا ہے، چاہے وہ الرحمن ہو، الرحیم ہو، چونکہ یہ تو 2 اسماء ایسے ہیں جیسے کہ اس کے اندر پوری کائنات بند ہے، باقی جتنے بھی اسماء ہیں سب انہی میں سے نکل کے آتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، آپ کبھی بھی یہ نہیں پڑھیں گے قرآن میں کہ غفور الرحمن، آپ ہمیشہ پڑھیں گے غفور الرحیم۔ شان غفوریت جو ہے، چونکہ میں رحیم پروردگار ہوں اس لیے میں نے اپنے بندوں سے درگزر کرنا اپنے لیے لازم قرار دے دیا، شان رحیمیت سے نکل کے آتی ہے یہ چیز۔ کسی جگہ پر آپ اللہ کے عذاب کا ذکر نہیں پڑھیں گے شان رحیمیت کے ساتھ۔ آپ جب کبھی ذکر آئے گا، آپ سورہ یاسین میں دیکھیں جا کے، وہ مومن آل یاسین کہتا ہے کہ یریدن الرحمن، اگر اس رحمان پروردگار نے ارادہ کر لیا، انہوں نے، حالانکہ ان کو بھی ان کے علم میں تھا کہ رحیم، وہ پروردگار رحیم بھی ہے، لیکن یہ اس طرح سے میں نے صرف من باب المثال آپ کو متوجہ کیا، اس پہ غور کریں ان باتوں پہ۔ تو جب قلب انسان جو ہے اگر وہ اس میں طہارت ہو تو وہ اس پاک پانی کے قطرے کی طرح ہوتا ہے جس میں سے جب سورج کی روشنی کی کرن گزرتی ہے تو وہ آگے یعنی 7 رنگوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
اسی طرح سے جب نور الہی قلب پہ جلوگر ہوتا ہے اس میں طہارت ہوتی ہے، کیونکہ اگر رجس ہے اس میں تو یاد رکھے گا شفاء و رحمہ للمومنین ولا یزید الظالمین الا خسارہ، الٹا بلکہ وہ جو نور الہی جو ہے الٹا نقصان پہنچانا شروع کر، اس کا ادر وے راؤنڈ، کیونکہ اندر رجس ہے۔ اگر طہارت ہے تو وہ آگے اس طرح سے جیسے سورج کی شعاع آگے 7 رنگوں میں تبدیل ہوتی ہے، اور اب تو ان لوگوں نے اس پہ مزید وہ اسی طرح سے قلب انسان کے اندر انسان کے ارادے کو مختلف واقعس آف لائف میں آ کے ڈرائیو کرتی ہے، اور انسانی زندگی کے اندر وہ جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا، ظاہر میں کاری دکھائی دیتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، اس کا کردار، اس کا عملی نمونہ جو ہے، اس کا کردار قرآن کریم کے تعلیمات کا ایک عملی نمونہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کا بنیادی طور پہ جو سبب وہ یہی ہے کہ جب انسان جو ہے اس نظریے کے لا الہ الا اللہ کا جو نظریہ ہے، اس کے اندر لا حاکم الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا ناصر الا اللہ، اور اس کا اینڈ 2 چیزیں یاد رکھیں، لا مطلوب الا اللہ، کہ پروردگارہ مجھے سوائے تیری کوئی شے مطلوب نہیں، واللہ محبوب ہے، میں صرف تجھے راضی کرنا ہے اور میری محبت صرف تیرے ساتھ ہے بس۔ انشاءاللہ عزیزان، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے